بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم اور کتنے مظلوم تھے۔ ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کیں۔ جب حضرت علی کو بستر پر سلایا گیا تو حضرت علی آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علل صبح امانت والوں کو واپس لوٹا دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمانا کہ صبح امانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا کہ میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی اور صحابہ اس امید پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ہو گئے کہ گویا جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھیں، اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ علم والے شخص سے کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ ان کی عظمت ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے
تو آپ کے دور میں باغیوں نے دو مسلمان گروہوں کے خلاف اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ کی قبر کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک چھپائی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔